नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात का इसरार था कि औलाद के हवाले से कोई अमल बता दिया जाए। देखें, अमल तो बहुत हैं, लेकिन औलाद के ऊपर बेसिक सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि आपकी तशख़ीस क्या कहती है। आया बंदे को औलाद क्यों नहीं हो रही? अब ज़ाहिर बात है, मुझे 20 साल हो गए तो मैं भी ये काम तो करता हूँ, और अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको 12-12, 15-15 साल शादी हो गई और औलाद नहीं हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी जोलियाँ हरी भरी कर दी। तो उनके ऊपर मैंने मुख्तलिफ़ काम किए, लेकिन पहले तशख़ीस की कि मर्ज़ क्या है, मसला क्या है। अब जिस तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि मैं बाज़ों को बांझ करता हूँ, बाज़ों को बेटू देता हूँ, बाज़ों को बेटियाँ दे देता हूँ, बाज़ों को दोनों देता हूँ। अब एक आदमी को अल्लाह ने बांझ कर दिया तो उसको तो कुछ भी नहीं बंदा कर सकता, लेकिन दुआ, दम, तावीज़ और अल्लाह का नाम, इनसे अल्लाह ताला इंसान के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, जो बारहा तजर्बे में आए। लेकिन जो मेरा ज़ाती तरीक़ा है, जो ज़ाती मेरा तजर्बा है, जो मैं ज़ाती तौर पे करता हूँ, उम्मीद है कि आप हज़रात भी अगर इस चीज़ को समझेंगे और इसी चीज़ पे अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और मेरी वैसे ज़ाती तौर पे भी कोशिश होती है कि मैं मरीज़ को ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता, मरीज़ का ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करता। कोशिश करता हूँ 4-5 यानी जो वारियाँ हैं, चाहे 11 दिन के बाद आ रहा है, 21 दिन के बाद आ रहा है, तो उसी 2-3 या चौथी दफ़ा उसका मसला हल होना चाहिए, ना कि वो सालों साल चलता ही रहे, एक ही मरीज़ कहीं अरसा पीछे पड़ा रहे। ऐसा मेरा ज़ाती ये मिजाज नहीं। तो आप हज़रात से भी कहूँगा कि सबसे पहले बंदे की तशख़ीस करें, मसला क्या। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ तजर्बे की बुनियाद पे। जब भी आपके पास मरीज़ आए ना, जो कहे जी मेरी औलाद नहीं हो रही, मुझे 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल 10 साल हो गए, तो मेरी औलाद नहीं हो रही, तो मुझे आप सबसे पहले उसकी तशख़ीस करो। अच्छा, ये भी चीज़ आप नोट कीजिएगा, बाज़ हज़रात की औलाद जो होती है वो इब्तदाई वक्त से, चाहे 10 साल हो गए, 12, 15, 20 साल हो गए, इब्तदाई वक्त से यानी पहले महीने से 20 साल तक जितना अरसा गुजरा है उनको हमल नहीं ठहरता, यानी उस लेडीज़ को हमल नहीं ठहरता। बाज़ हज़रात को, बाज़ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको हमल ठहरता है लेकिन हमल गिर जाता है। ठीक है, अब ये दोनों मसले जुदा हैं, ये दोनों मर्ज़ हैं और दोनों जुदा जुदा है। एक आदमी को हमल सिरे से ठहरता ही नहीं है तो इसका मर्ज़ जुदा है, और एक आदमी के ऊपर हमल तो ठहर गया, औरत पे हमल ठहर गया, लेकिन वो 2 माह, 2.5 माह, 1.5 माह, 3 माह या 4 माह, या बाद ऐसे भी हैं जो 5 माह के बाद हमल गिर जाता है। उसके बाद जो है ना, उनको फिर कुछ अरसे के बाद हमल ठहरता है, फिर ज़ाया हो जाता है, और फिर ऐसा सिस्टम लग जाता है कि फिर हमल ही नहीं ठहरता। ये भी मसला है। तो इससे सबसे पहले जो मेरा आपका तजर्बा है कि जादू जो है ना, ये बहुत कम होता है इस औलाद के ऊपर, जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, इनके ऊपर जादू वाले मामलात बहुत कम होते हैं, जो मैंने ज़ाती तजर्बा किया। इसमें मर्ज़ ज़्यादा होती है, बिलखुसूस जो मौजूदा खुराक है, इसकी वजह से तो बहुत मसाइल मर्द के अंदर भी आते हैं और बहुत सारे मसाइल औरतों में भी आते हैं। अब अगर आप सिर्फ तावीज़ पे ज़ोर रखेंगे तो मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि अंदर मर्ज़ है और मर्ज़ के लिए आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी, चाहे वो आपको तिब्बी नुस्खा हो, चाहे होमियो का हो, चाहे आपको इंग्लिश का हो, तो उस तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मर्ज़ हटेगी उसके अंदर वो मसला ख़त्म होगा, फिर होगा। जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ कि औरत के अंदर अक्सर ये कैफियत होती है कि वो पानी की थैलियाँ गुब्बारे नुमा उसकी बच्चादानी में बन जाती। इसकी अलामत क्या है? अब पहली अलामत तो यह है कि औरत आपको खुद बता देगी, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आ जाती है।
دوسری علامت یہ ہے جو اگر الٹرا ساؤنڈ اس نے نہیں کرایا یا کرایا بھی اور نہیں آیا تو اس کے جو ایام ہوں گے جن کو پیریڈز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناپاکی والے دن، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ بعض عورتوں کو وقت سے پہلے اور بعضوں کو وقت سے بعد، یہ مرض ہے۔ جس عورت کو ڈیٹ کے اوپر یہ ایام نہیں ہو رہی، یہ عورت بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کو میڈیکل مسئلہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ بعضوں کو ایام آتے ہیں لیکن وہ صرف داغ لگتا ہے، کھل کے نہیں آتے، یہ بھی مرض ہے۔ اب اس عورت کے اوپر یا مسئلہ ہوگا، غبارے بنے ہوئے ہوں گے اندر پانی والے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کو صرف داغ لگتا ہے، اور یا پیریڈز وقت سے پہلے یا بعد ہوتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ بعض عورتوں کو جو بیماری ہے یہ 10 دن سے بھی زیادہ رہتی ہے، 15 دن 20 دن آپ لوگوں کے پاس بھی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، غالباً اس میں حدیث بھی ہے کہ یہ شیطانی وار ہوتا ہے، شیطان اس عورت کو پریشان کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کے دن زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس سے اس کو بیماری بھی لگ جاتی ہے اور بہت سارے اور جسمانی مسائل بھی اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو تعویذات دیں گے جس کو کثرت حیض کہا جاتا ہے، کہ بہت زیادہ حیض چلنا شروع ہو جائے، اس کو تو آپ پورا عمل بنا کے دیں گے کیونکہ یہ جنات کا عمل دخل ہے، تو یہ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جس کو وہ غبارے بن گئے اس کے لیے اب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کا علاج میڈیکل کروا۔ اگر تو آپ ذاتی طور پہ دوائی دے رہے ہیں، جس طرح بہت سارے عامل ساتھ حکمت کرتے ہیں، ہومیو کا انہوں نے کورس کیے ہوتے ہیں، حکمت کے کورس کیے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے تو وہ دونوں چیزیں چلاتے ہیں، تعویذ بھی اور دعا بھی، اس بندے کو اولاد ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد بالکل ٹھیک ہے، پیریڈز بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، وقت کے اوپر پیریڈز ہو رہے ہیں، زیادہ بھی نہیں ہو رہے، جو دن ہیں وہ بھی پورے کر رہی ہے، اور اس کو پین بھی نہیں ہوتا، یعنی ان دنوں کے اندر کوئی اس کا دائیں بائیں آگے پیچھے پنڈلیوں میں بھی درد نہیں ہوتا، تو یہ عورت فٹ ہے، اس کو اولاد ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ اس کے مرد کا، کیونکہ یہاں مسئلہ آ رہا ہے مرد کے اوپر، اب آپ نے مرد کی تشخیص کرنی، جو اس کا میاں ہوگا، مرد سے مطلب میاں، آپ نے اس کی تشخیص کرنی۔ اب مردوں میں جہاں تک میں نے تجربہ کیا ہے کہ ان کے جراثیم کم ہوتے ہیں، یعنی جو آج تک میں نے جتنی بھی مریضہ یا بے اولاد لوگوں کا علاج کیا ہے، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں نے 30 بندوں کا علاج کیا ہوگا تو 20 بندے جو ہے نا، 20 یا 22 یا 25 کے قریب وہ مرد میں فالٹ آیا ہوگا۔ فالٹ سے مطلب یعنی اس کے جراثیم کم ہوتے ہیں۔ اب یہ چیز بھی سمجھیں کہ بعض مرد تو آپ کو کہیں گے کہ میں اپنی ٹائمنگ میری ٹھیک ہے، میں امبستری سے مطمئن بھی ہوتا ہوں، اور اس کی مسز بھی کہے گی کہ میں مطمئن ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ خود بخود آپ نے پریشان نہیں ہو جانا کہ آپ تو میاں بھی اور بیوی بھی مطمئن ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو امبستری صحیح کر رہے ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ مردانہ تعلق کا جراثیم سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جراثیم کا تعلق ہے جو نطفہ اندر جا کے گرتا ہے عورت کے، اس کے جو پوائنٹس ہیں اگر وہ طاقتور ہیں، یعنی ہماری میڈیکل اور طب کے لحاظ سے وہ 80 70 75 85 90% اس کے جراثیم ہیں، تو پھر حمل ٹھہرنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر یہی جراثیم 45% ہیں، 50% ہیں، 60% ہیں، 35% ہیں، 30% ہیں، تو پھر حمل ٹھہرنے کے چانسز نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پوائنٹ ہے؟ یہ پوائنٹ جب وہ اپنا ٹیسٹ کروائے گا، کون سا؟ منی والا ٹیسٹ، یہ ڈاکٹر اکثر کرواتے ہیں، ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں کہ جاؤ لیبارٹری سے یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، اور وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور وہ ایک رپورٹ لائے گا آپ کے سامنے۔ اس رپورٹ کے سب سے نچلے والے حصے میں لکھا ہوا ہوگا، نچلے والے خانے میں نل، اگر نل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جراثیم 0.0 یعنی 0 ہے، یہ فارغ ہے جراثیم کے لحاظ سے، مردانہ نہیں۔ حالانکہ وہی بندہ ٹائمنگ اس کی زیادہ ہوگی، اس کے باقی سارے کام پورے ہوں گے، وہ مطمئن ہو رہا ہوگا، بیوی کو بھی مطمئن کر رہا ہوگا، لیکن اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ جراثیم کا تعلق حمل ٹھہرنے میں۔ اسی طریقے سے رپورٹ لائے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا 50%، 50%، 70%، تو یہ بندہ جراثیم تو موجود ہیں لیکن کمزور ہے۔ کس میں؟
اس مادے میں کمزوری ہے جس مادے کے ذریعے سے نطفہ بنتا ہے، یعنی وہ مادہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ پورا جسم کا حلیہ تیار کرتے ہیں وہ کمزور ہے۔ اب اس آدمی کے ہو آپ نے میڈیسن دینی، اور اس کا بہترین تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ طب سیکھ لیں۔ طب نہیں سیکھنا چاہتے تو اپنے جو حکماء دوست ہوتے ہیں ان سے کچھ آپ اس طرح کا نسخہ لے لیں۔ اب میں آگے چل کے آپ کو اس طرح کے نسخے تو بتا دوں گا، میں ذاتی طور پہ بھی دوائی دیتا ہوں۔ مجھے اپنے کچھ مخلصین نے اور کچھ میرے استاد تھے جو پرانے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دی، انہوں نے یہ مجھے نسخہ دیا ہے۔ میں یہی نسخہ لوگوں کو اکثر استعمال کرواتا ہوں، تعویذ بھی دیتا ہوں، ساتھ یہ نسخہ دیتا ہوں۔ لیکن کچھ مجربات چیزیں بھی ہیں جو یعنی دوائی بھی دے دی، تعویذ بھی دے دی، بندے کو کچھ نہیں فرق پڑا۔ تو اب کچھ تجربے کے طور پہ یا کچھ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل جب کرتے ہیں تو اس بندے کو شفا ہو جائے۔ تو ان میں سے میں ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ یہ تجربہ کریں۔ لیکن پہلے جو بنیادی چیز میں نے بتائی ہے اس پہ توجہ دیں۔ اچھا، مرد آپ کے پاس آ گیا، اس نے رپورٹ آپ کو دکھا دی۔ اب آپ نے جیسے ہی اس کو نسخہ دیا تو اس کے وہ سفید سل بڑھنا شروع ہو جاتے، وہ جو جراثیم ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے، 60 ہیں، 70، 80، وہ مہینے 2 مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کروائے گا تو اوپر چلنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مرد بھی فٹ ہے، عورت بھی فٹ ہے، پھر بھی عمل نہیں ٹھہرتا، تو اب آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب اب آپ عمل کریں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس عورت کی جولی ہری بری کر دیں گے اور اس مرد کو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیوں سے نوازنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے لیے تو پہلا یہ طریقہ سن لیں کہ اگر آپ کے پاس نسخہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بھی وہ حکمت والا سسٹم شروع نہیں ہوا، تو میں آگے چل کے کچھ دنوں کے بعد یہ چیزیں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ میرے پاس تو یہ چیزیں بے شمار پڑی ہیں، میں ذاتی طور پہ بھی لوگوں کو استعمال کرواتا ہوں۔ تو میں اللہ کے شکر ہے، بخل تو پہلے سے ہی میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دیا تھا، اور آپ نے میری ویڈیو دیکھ کے اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ ہم نے بہت ساری نایاب چیزیں بتا دی ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن وہ ظاہر بات ایک سٹیپ اٹھائیں گے تو تب، کیونکہ ابھی ہمارا یہ ایک سسٹم چل رہا ہے، تو وہ جیسے ہی وہ شروع ہوگا حکمت والا تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اس کے لیے وقتی آپ کیا کریں، سفید جو پیاز ہوتا ہے، سفید پیاز یعنی عام پیاز کے اندر، عام پیاز کی اگر بوری لیں تو اس میں سے صرف آدھا کلو یا 2، 4، 6 دانے سفید پیاز کے نکلتے ہیں، اور یہ سفید پیاز مشکل سے ملتا ہے، منڈی سے مل جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کچھ تھوڑا تھوڑا الگ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ یہ دانہ اندر سے باہر سے اس کا چھلکا سارا سفید ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس وہ سیمپل نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا، آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو آپ یہ سفید پیاز لے لیں، اس سفید پیاز کا رس نکالیں، ٹھیک ہے، وہ مشین ہوتی ہے رس نکالنے والی نا، اس میں سے رس نکالیں۔ تو یہ روزانہ 2-3 چمچے یہ رس اور 1 بڑا چمچ شہد اصلی، یعنی 1 نمبر کو شہد ہو جہاں سے بھی مل جائے، وہ اس میں ملا کے تو یہ مریض صبح نہار منہ کھا لے، اس سے بھی جراثیم اس کے طاقتور ہونے چاہیے۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو یہی سفید پیاز وہ دن کو زیادہ استعمال کرے کھانے میں، یعنی عام پیاز کے بجائے سفید پیاز زیادہ کھانا شروع کرے، اس سے بھی اس کے جراثیم تگڑے اور ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کا کام بن جائے گا۔ دوسری بات جو عمل آپ نے کرنا ہے، جب بھی آپ کے پاس بے اولادی والا سسٹم یعنی مریض آئے تو آپ سے پہلی درخواست تو میں نے کر دی کہ جو میرے تجربات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ میں سب سے پہلے مرد کو دیکھتا ہوں کہ مرد کے اندر کون کون سے فالٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فالٹ ذاتی طور پہ نہیں بتا رہا، شرما رہا ہے جو بھی، تو اس کو کہتا ہوں یار یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، کیونکہ یہی ٹیسٹ ڈاکٹروں نے بھی کرواتے ہیں، اور اکثر الحمدللہ لوگوں نے ٹیسٹ اٹھائے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ دیکھ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد یعنی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اولاد ہو، حالانکہ وہ مردانہ ٹھیک ہوتا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس کا تعلق مردانہ سے نہیں ہے، جراثیم جو ہے نا وہ اولاد کے لیے، حمل ٹھہرنے کے لیے۔ اگر مرد کلیئر ہے تو پھر عورت کو دیکھتا ہوں کہ عورت کے اندر کیا مسائل ہے۔ اب یہ دونوں ٹھیک ہیں، میڈیکل کے لحاظ سے دونوں فٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ مرد اور عورتیں آ کے آپ کو کہیں گی کہ ہم نے ٹیسٹ کروائیں، ٹیسٹوں میں کچھ نہیں، تو آپ سے میں نے علامات آپ کو بتا دی، آپ نے یہ علامات ان سے ذکر کرنی، اور مرد تو نہیں بتائے گا، پھر آپ مرد سے کہیں پرانے ٹیسٹ لے آئے یا نیا ٹیسٹ کروا کے لائے، جب وہ رپورٹ لائے گا تو آپ کے سامنے بس آپ نے اس رپورٹ کے اندر جو منی والا ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر 70، 75، 80% اگر وہ رپورٹ بتا دیتی ہے کہ اتنے اس کے جراثیم ہیں، تو پھر آپ بے غم ہو جائیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے ضرور اولاد سے نوازیں گے۔
अमल क्या है? अमल ये है कि आपने एक चीनी का बर्तन लेना, प्लेट लेने बड़ी वाली, उसके ऊपर आपने सुरख पेन से यानी सुरख मार्कर से सूरह यूसुफ लिखनी है पूरी, और लिखनी वो गोल दायरे के अंदर है, समझ, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसको आपने लिखना शुरू कर देना, और पूरा आपने उसको कोशिश करना है कि वो पूरी प्लेट के ऊपर पूरी सूरह यूसुफ लिखी जाए। अब सूरह यूसुफ मुकम्मल करने के बाद उस औरत या मर्द को दें कि जिस दिन औरत पाक हो जाए, पाकी वाला गुस्ल करे, उसी रात ये पानी यानी ये प्लेट किसी पाक साफ बर्तन में रख के तो इसको पाक पानी से धोना है। धो के तो वो पानी सारा बोतल में जमा करें और इसमें और पानी मिलाते रहें और 11 दिन तक सुबह नहार मुँह दोनों मियाँ बीवी पीते रहें। एक हो गया ये वजीफ, ये अमल, यानी पहले 11 दिन तक मुतवातिर ये अमल करते रहें और इसी दौरान मिलाप भी करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको हरा भरा कर देंगे, उसकी झोली भर देंगे। औरत और मर्द या खालिकु या बारी रोज़ाना 313 दफ़ा पढ़ेंगे। औलाद का तसव्वुर करके, औलाद की नीयत करके अल्लाह ताला के आगे इल्तिजा करनी है कि अल्लाह इन नामों की बरकत से और इस सूरत की बरकत से हमें जो है ना औलाद से नवाजा जाए। मैं आपसे बड़ी बात नहीं करता, ये 3 महीने में यानी पहले 11 दिन अमल करें, दूसरे महीने फिर प्लेट मंगवा लें, फिर लिख के दें, फिर दूसरे गुस्ल के बाद फिर वो लिख के दे दें, यानी पहले लिख के दे दें, दूसरे गुस्ल जब करेगी औरत यानी दूसरे गुस्ल से मतलब दूसरी पाकी के बाद जो गुस्ल करे फिर इस्तेमाल करे 11 दिन, और उसके बाद फिर तीसरा, चौथा गुस्ल अल्लाह ताला उसको नहीं करने देंगे बल्कि उससे पहले पहले ही अमल ठहर जाएगा। ये तजर्बा है, ये मैंने बहुत सारे लोगों को करवाए और ये वजीफ़ा भी साथ उसको करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको ज़रूर इससे कामयाबी देंगे। आगे एक बात बता देता हूँ कि जैसे ही हमारा ये सिस्टम आगे चलेगा तो आपको नुस्ख़ाजात और कुछ मज़ीद जो मेरे पास अमल हैं औलाद के हवाले से वो भी बता दूँगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।